فضاؤں کے اوپر جو قبضہ ہے جس طریقے سے اسٹیبلش ہوا ہے، ہم ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال موجود تھے، دا وے انڈین میڈیا، انڈین لیڈرشپ دے بوسٹڈ اباؤٹ، ان کی فورسز ہمیشہ کہ اب تو رفال آ گیا ہے، اب تو پاکستان کی جرت نہیں، اب تو S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم آ گیا، اب تو پاکستانی میزائلز جو ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہم جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں۔ یہ فیٹ کیسے اچیو ہوا؟ اس وقت تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس حیران ہیں، یہ PL-15 میں ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے J-10C میں؟ یہ ایک سٹرینج کل نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا نے کوئی ایسا کل نیٹ ورک بنایا ہے کہ بیونڈ ویژول رینج میں انڈیا کو آؤٹ سمارٹ کر دیا ہے، زمین پہ سے اڑے ہی نہیں اس کے بعد رافیل۔ جی شکریہ بہت بہت آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو ایک تو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ انڈیا کی ایئر فورس بڑی پوٹنٹ ایئر فورس ہے، ان کے پاس بہت اچھی کیپیبلٹی ہے۔ جو رافیل ہے وہ دنیا کا ابھی بھی سب سے بہترین جہاز سمجھا جاتا ہے، اس کے ویپنز آر سٹل ون آف دا فائنسٹ ویپنز جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں۔ اسی طرح ان کا جو S-400 سسٹم ہے وہ ایک بڑی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے ان کی سرفیس ٹو ایئر میزائل کی، جو انہوں نے رشیا سے لی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرکی نے F-35 پروگرام اپنا ختم کر دیا تھا، لیکن انہوں نے S-400 لے لیے تھے، یہ ایک ریسٹرکشن تھی ان کے اوپر۔ اور تیسری جو انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی اسرائیل کی، دیٹ از آلسو دا فائنسٹ۔ وہ جو ڈرونز ہیں یہ وہ ڈرونز ہیں ہیروپ اور ہارپی۔ ہیرون جو ڈرونز ہیں وہ آذربائیجان اور آرمینیا کی وار کے گیم چینجر تھے۔ آذربائیجانیز ایکسٹینسولی یوز دوز ڈرونز۔ میں تو ان کے کیونکہ گیا بھی ادھر وار کے فوراً بعد اور بریفنگ بھی لی، تو انہوں نے جو اپنی ایک ایئر کنٹرول آف ایئر قائم کیا اور جو گیم چینجر تھا اور جو جس کی وجہ سے انہوں نے جنگ جیتی، اس میں ہیرون ور ایکسٹینسولی یوزڈ along with few other یہ ڈرونز آلسو جو ٹرکش تھے۔ تو یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے پاس ہی، دیکھیں جو کہ دنیا کی بہت اچھی ٹیکنالوجیز ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ چیز نظر آئی ہمیں پہلے دن بھی جب انہوں نے رافیل امپلائی کیا، دوسرے دن بھی جب انہوں نے S-4 جو ڈرونز استعمال کیے، اور تیسرے دن جب ہم نے اوفینسو کیا اور ان کا S-400 شوٹ آؤٹ۔ ہمارا جو ایک ٹریننگ کا معیار ہے وہ ہمیشہ سے بہت مضبوط بنیادوں پہ رہا ہے۔ یہ اصغر خان اور نور خان صاحب کے زمانے سے لے کر 65 کی جنگ سے لے کر اس کے بعد بے تحاشا مواقع آئے، وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے گنوا نہیں سکتا، لیکن ایون پائلٹس دیٹ میڈ جی اٹس دا پائلٹ اینڈ دا ٹریننگ اسٹینڈرڈس وچ آر دیئر ایکچولی۔ دیکھیں جی، پائلٹس کو بھی تو ایکسپوز کرنا پڑے گا نا ان اسٹینڈرڈس پہ۔ You don't have to compromise on the merit, you don't have to compromise on the standard of the Pakistan Air Force کہ وہ ان چیزوں پہ۔ ایئر مارشل صاحب، ایک چیز جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، انڈین میڈیا اور جو ڈیفنس اینڈ سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو رافیل ہے وہ ایک اتنے ڈسٹینس پہ موجود تھا کہ جہاں پر اس کا J-10C کا ریڈار اس کو ٹریک نہیں کر سکتا تھا۔ تو کس طریقے سے پریسیجن کے ساتھ PL-15 ایسا کیا تھا، کون سا میکنزم تھا کہ جس سے اتنا کلین اینڈ کلیئر ہٹ جو ہے وہ اچیو کیا گیا؟ ہاؤ واز دیٹ پاسبل؟ کوئی علیحدہ سے کوئی ریڈارز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کی ٹریکنگ کوئی اور کر کے دے رہا ہے؟ سم پیپل آر پوائنٹنگ فنگرز ٹورڈ چائنا کہ چائنا نے بھی کچھ اس میں کوئی رول پلے کیا۔ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ؟ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بہت ڈیٹیل اس وجہ سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں اور ہمیشہ دوبارہ سے ماننا پڑے انہیں آنے والے دنوں میں، تو ہمیں وہ چیزیں وہ اڑائیں گے نہیں جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ خود بھی انہوں نے گراؤنڈ اس وجہ سے کیا کہ ان کو ریزن ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہم مارے گئے تو کیسے مارے گئے، ہم تو اتنے ڈسٹینس پہ تھے۔ تو بالکل جی، میں آپ کو تھوڑا سا بالکل بتاؤں گا۔ دیکھیں میں خود مطلب چونکہ F-16 اڑاتا رہا ہوں، اور جب BVRs آئے تو اس ٹیکنالوجی کو ہم نے امبریس کیا، اس کو ہم نے فلائی کرنا شروع کیا، اور اس کی بھی رینجز بہت زیادہ ہیں اور بہت کمپیٹنٹ ہے، اور وہ ہم نے استعمال کیا جب ابھینندن کو مارا اور Su-30 کو حسن نے مارا، تو بڑے افیکٹولی استعمال ہوئے وہ۔ جو اب جنگ ہے نا جی، وہ چینج ہو گئی ہے انٹو نان کانٹیکٹ وارفیئر، اور جسے کہتے ہیں ملٹی ڈومین، جس کا ذکر کل DCSO اورنگزیب صاحب نے بھی کیا۔ تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے ونس یو آر پریپیئرنگ یور ایئر ڈیفنس سسٹم، اور یو آر
अपना कॉन्सेप्ट आप तैयार करते हैं एक, जिसके ऊपर आपने वॉर फाइट करनी होती है। अगर आपके पास जहाज़ 5th जनरेशन का है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 3rd जनरेशन का है, तो यू विल एंड अप फाइटिंग द वे द इंडियंस फॉट। अच्छा, अब नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है वॉरफेयर? देखिए उसमें जी जितने आपके सेंसर्स और शूटर्स हैं, सेंसर्स में आते हैं आपके रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स, ESM, और जितने आपके एयरबोर्न और ग्राउंड वाले सेंसर्स जो कि पिक कर रहे होते हैं एनिमी के जहाज़ों को भी, और उनकी जो बाकी RT वगैरह होती है, कम्युनिकेशन होती है, सब चीज़ उन वो सेंसर्स बनते हैं। और शूटर्स होते हैं आपके जहाज़ और उनमें लगे हुए हवा से सही, और जो ज़मीन से ज़मीन पे मार। सो ये चीज़ें जो है ना, ये एक नेट बनाती हैं जिसे आप किल चेन कहते हैं, जो आप कह रहे थे। उसको बहुत अच्छे तरीके से एक डाटा लिंक के साथ एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर दे। ये उसी तरह है जिस तरह आपका व्हाट्सएप लगा हुआ है डिफरेंट मोबाइल्स। इंडिया वाज टेकन ऑफ गार्ड, वो ये उनके गुमान में ही नहीं था कि ऐसा होगा। बिल्कुल ऑफ गार्ड भी था। मैं ये सिर्फ थोड़ा सा अगर आपको 2 मिनट लेकर एक्सप्लेन कर दूं कि जी अगर ये कनेक्शन ना हो आपस में, और एक पिक्चर ना आ रही हो और नेटवर्क पे सारे सेंसर शूटर ना हो, तो होता ये है कि फॉग ऑफ वॉर में आप अपने जहाज़ को भी मार सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो नहीं होता। सही। तो उसको बहुत क्लियर होना चाहिए। वो पिक्चर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर थी, हमारे पायलट्स ने उन्हें जल्दी पिक किया और वेस्ट करने के नहीं किया टाइम, क्योंकि इसमें चंद सेकंड्स का मसला होता है सिर्फ। अगर आपने नहीं मारा तो वो आपको मार देगा। तो वी वर एबल टू पिक हिम अप, और उस वक्त जैमिंग हो रही थी हमारी तरफ से, जिसने उनकी रेंजेस को कम किया, उनकी एक फॉग ऑफ वॉर ज़्यादा क्रिएट की, और ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई क्लियरली कि उसके अपने जहाज़ किधर हैं और दुश्मन के जहाज़ कौन से हैं। और उसकी वो जो रडार की रेंजेस थी वो लिमिट करने की कोशिश की हमने थ्रू जैमिंग, ताकि हम उस वेपन को जल्दी एम्प्लॉय कर सकें। इंडिया तो खैर एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपने बहुत सारे लॉसेस। उन्होंने ये तो कह दिया कि लॉसेस होते हैं, लड़ाई का हिस्सा है। कहना चाहूँगा कि लॉसेस जो है ना आज की मॉडर्न एज में छुपाए नहीं जा सकते। दे वर विजिबल ऑन द सेंसर्स, they disappeared। इसी तरह इमेजेस जो है ना, दसॉल्ट एविएशन भी आएगी उनसे पूछने के लिए कि आपने आखिर ये गिरवाया कैसे। ये तो आज तक नहीं गिरा था। ये फेट भी आपका अपना है। जो हमने मोडस ऑपरेंडाई नहीं बताया कि हाउ डिड वी अचीव द किल ऑफ S-400, was it JF-17 थंडर? जी या हमने बताया जी बिल्कुल बताया जी। JF-17 थंडर में CN-400 मिसाइल था हमारा, जो चाइनीज़ मिसाइल है, और अब इसने जाके S-400 को मारा। और आपको मैं ये बताता चलूँ जी, S-400 जो है ना उसमें एक मिसाइल नहीं होता। S-400 हैज़ मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर्स विद मल्टीपल रेंजेस, और इसका जो ECCM और ECM का फीचर बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप इंगेज कर सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें क्रूज़ मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जहाज़ हैं, 30 मील से लेकर 450-500 मील तक। तो इतना ये पोटेंट सिस्टम है इस वक्त। बट तो हमने स्वॉर्मिंग की थी प्रॉबेबली, हमने इतना ओवरवेल्म कर दिया था उसको, उसके सिस्टम ऐसा होता है। बिल्कुल आपने ठीक बात की। देखिए जिस तरह हमारे अंदर भी उनके ड्रोन्स आए, उनके मिसाइल आए, डैमेज हमारी तरफ भी हुआ थोड़ा बहुत। तो उसकी वजह यह है जी कि कोई भी इवन जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, उसके अंदर भी जहाज़ या ब्रीच हो जाता है, ब्रीच हो जाता है। मैं